قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 44 میں سورۃ الطارق آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. کلمت والسماء میں یہاں حرف السین ہے اور اس پہ تشدید ہے. حرف مشدد کی اصلیت دو حرف ہوتی ہے، حرف ساکن اور حرف متحرک. ہمیں تشدید کو لازم ہے ادا کرنا، کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف ہم نہیں پڑھتے. پھر یہاں مد الف ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. والسماء. کلمت والطارق، یہاں بھی طا پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہم طا کو پڑھیں گے. طا حروف تفخیم میں سے ہے. طا کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے. طا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے. مطلب اگر اس سے پہلے جو حرف ہے وہ مفخم ہو تو ہم مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف مرقق ہو تو ہم مد الف کو بھی ترقیق سے ادا کریں گے. تو جو کہ اس سے پہلے طا ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے والطارق. یہاں را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم را کو پتلی آواز میں ہلکا سا پڑھیں گے. آخری میں ہم قاف پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. دھیان رہے قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، اور جو کہ قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. جو کہ ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے. لہذا یہاں قاف کا تیسرا حکم بھی ہوا اور وہ ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. لہذا ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرتے ہیں. کلمت ادراکا یہاں شروعات میں حمزت قطع ہے، ہم اسے ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں بھی دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ادراکا. جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. اور اس کے بعد مد الف آتا ہے. یہاں بھی مد الف کو ہم تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف مفخم ہے. ادراکا. مطارق. یہاں کلمت الطارق کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے. ہم طا کو تفخیم سے اور تشدید سے ادا کریں گے. پھر را کا حکم ہے ترقیق، لہذا اسے پتلی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں قاف کا حکم ہے قلقلہ، اگر ہم یہ آیت پہ روکیں گے تو لہذا اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. کلمت النجم میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے. پھر یہاں حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں بھی جیم کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. آخری میں جو کہ میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے ہم میم کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت الثاقب، یہاں بھی حرف الثا پہ تشدید ہے. دھیان رہے تھا کہ ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، لہذا ہم تھا کو وہیں سے پڑھیں گے.
پھر یہاں حرف القاف آتا ہے جو کہ قاف کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہم با پہ روکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے، کیونکہ اس پہ روکیں گے تو جزم سے روکیں گے، تو یہاں حکم ہوا قلقلہ. النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. کلمت ان یہاں شروعات میں الف کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم حمزہ کو نیچے سے پڑھیں گے، جو کہ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، تو اس کا دھیان رہے. پھر نون ہے اور اس پہ جزم ہے، اور اس کے بعد حرف الکاف آتا ہے کلمت کلو میں. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان کلو، کلمت کلو میں جو کہ لام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت نفسن یہاں آخری میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے، اور اس کے بعد حرف اللام آتا ہے کلمت لما میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے، گویا کہ ہاں نون ہے، اور حرف اللام حروف الادغام میں سے ہے، لہذا ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، کیونکہ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. نفس لما، تو ہم نون کو بالکل نہیں پڑھیں گے. کلمت لما میں میم پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم میم کو پڑھیں گے. کلمت علیہا یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت حافظ یہاں بھی حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، تو اس کا دھیان رہے. آخری میں یہاں حرف الضا ہے. ضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے. حافظ ان کل نفس لما علیہا حافظ. اب آپ سورۃ الطارق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.